آپ کی بیوی جن کا نام حضرت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت تھی۔ بنی مخزوم ابو جہل کا قبیلہ، یہ کہہ لو ابو جہل کے قبیلے کا نام بنی مخزوم تھا، اور یہ قریش کی ایک بہت بڑی شاخ تھی۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند تھا، اور ان کے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ ابتدائے اسلام میں دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ام سلمہ نے بھی اور ان کے شوہر نے بھی۔ حبشے کو ہجرت ہوئی تو حضرت ام سلمہ اور ان کا شوہر حبشے کو ہجرت کر گئے۔ مکے میں مارے پڑتی تھی، وہاں سے پھر واپس مکے میں آ گئے۔ یہ اسلام کی مشقت کا دور تھا، جب یہ واپس آئے پھر مارے پڑنے لگی۔ پھر ہجرت کا زمانہ قریب آ گیا، ہجرت کا زمانہ قریب آ گیا، اور آپ نے اجازت دے دی اب جو چاہے مکے کو چھوڑ کر مدینے چلا جائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام سلمہ ہجرت کے لیے نکلی، سب سے پہلے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، جب نکلی تو ان کے شوہر ابو سلمہ اور ان کا چھوٹا سا بیٹا جس کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ کا باپ، سلمہ کی ماں، عرب کنیت ان کی غالب آ جاتی تھی نام پر۔ کسی کو یاد نہیں رہا کہ ام سلمہ کا نام ہند تھا، اور اس کے ابو سلمہ کا نام کسی کو یاد نہیں رہا کہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ کنیت غالب آ گئی، ابو سلمہ ام سلمہ۔ جب یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ، بیٹا سلمہ، تینوں اونٹ پہ سوار ہو کر سوئے مدینہ چلنے لگے، تو ام سلمہ کا خاندان آ گیا، ہماری بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، ابو سلمہ تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ اور ابو سلمہ کا خاندان آ گیا، اے ابو سلمہ تو جانا چاہے تو چلا جا، مگر یہ ہمارا پوتا، یہ سلمہ، اس کو تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ددحال نے وہ بیٹا چھین لیا، اور سلمہ کو اور ام سلمہ کو ان کا خاندان لے گیا، اور حضرت ابو سلمہ تنے تنہا اونٹ پہ چڑھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، قربانی اسلام کے عشق کا نشہ بھی جب چڑھتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ بیٹا بھی لے لو، بیوی بھی لے لو، لیکن میں حضور کی راہوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نکل گئے۔ اب ہوا کیا کہ ام سلمہ کا شوہر مدینے میں، اور سلمہ بیٹا وہ اپنے ددحال میں ابو سلمہ کے والدین کے پاس، اور حضرت ام سلمہ اپنے والدین کے گھر۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن گزرے تو فتنہ، صبح نکلتی اور مقام ابتا، یہ تنعیم سے آگے ہے، مسجد عائشہ سے تھوڑا سا آگے، مقام ابتا پہ بیٹھ جاتی جو راستہ مدینے کو جاتا تھا۔ صبح سے شام تک روتی، اپنے شوہر کی جدائی میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں، اور اشعار پڑھتی عرب کے، اور ان کے بڑے اشعار سیرت ابن حشام میں نقل ہے۔ اس موقع پر ایک دن ان کے خاندان کا ایک شخص گزرا، کیا دیکھا کہ حضرت ام سلمہ اونچی اونچی رو رہی ہے، اور اپنے شوہر کی یاد میں اور اپنے بیٹے کی جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہیں۔ اس کو ترس آیا، وہ ان کے خاندان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، خدا سے ڈرو، میں مقام ابتا پر ام سلمہ کو بڑی بے بسی اور بے کسی میں روتے چھوڑ کے آیا، اس کا بیٹا دے دو۔ اس کے بیٹے کو لے کے آیا اور حضرت ام سلمہ کو دیا۔ حضرت ام سلمہ ٹھہری نہیں ایک دم بھی، اسی وقت اونٹ پہ سوار ہوئی، بیٹے کو جھولی میں بٹھایا اور تنے تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ شریف مردوں کی عورتیں تنہا اس زمانے میں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ عرب کا جو معاشرہ تھا، راستوں میں راہزن تھے،
لوٹنے والے تھے، عزتوں کو لوٹنے والے، مال اور سواریوں کو لوٹنے والے تھے، لیکن کیا کرتی حضور کی جدائی نے اتنا ستا رکھا تھا کہ ایک لمحہ بھی مکے میں ٹھہرنا پسند نہ کیا، اکیلی چلی۔ ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا، جھولی میں بیٹا اور اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں، راستے میں عثمان بن طلحہ ملا جو کعبے کا کلید بردار تھا۔ عثمان بن طلحہ، اس نے اونٹ کو روکا، وہ نقاب میں تھی۔ کون؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، ان کے باپ ابو امیہ یہ مدینے کے بہت بڑے فیاض اور سخی انسان تھے۔ ابو امیہ کی بیٹی کہاں؟ مدینے، اکیلی۔ اس نے لگام تھام لی، کہا تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہیں مدینے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ ان کی وفاداری دیکھیں ان لوگوں کی کہ عثمان بن طلحہ اس وقت اسلام کے دشمن تھے، لیکن اس نے گوارا نہیں کیا کہ ابو امیہ ایک فیاض آدمی کی بیٹی طلحہ مدینے کا سفر کرے۔ مہار تھامی، 7 دن اور 7 راتیں حضرت ام سلمہ کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب کوئی بشری ضرورت کا وقت آتا، اونٹ نیچے بیٹھتا اور عثمان دور جا کر درخت کی اوٹ میں دوسری رخ منہ کر کے بیٹھ جاتا، اور ایک وقت گزرنے کے بعد آتا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں عثمان سے زیادہ شریف شخص کسی کو نہیں دیکھا، اتنا عزت کا پاسدار نکلا، اتنا باحیا نکلا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں اتنا حیا پایا کہ میں نے آج تک کسی کو اتنا حیادار نہیں پایا۔ اللہ نے کعبے کی چابی ایسے تو نہیں دی تھی اسے، مقام قباء میں چھوڑا اور پھر واپس آ گیا۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے، زخم کھائے اور کچھ عرصے کے بعد شہید ہو گئے، رونے لگی۔ اللہ کے نبی اس کے گھر میں گئے، ام سلمہ تیرے شوہر کی شہادت بڑے صدمے کی بات ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کر کہ اللہ تجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا کر دے کوئی۔ ام سلمہ کہہ رہی یا رسول اللہ، میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا کر، میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے۔ ابھی چند ماہ گزرے، حضرت عمر ام سلمہ کے پاس پیغام لے کر گئے، اے ام سلمہ اللہ کے نبی کا نکاح تجھ سے ہونے والا ہے۔ حضور کے عقد میں آ گئے۔ یہ لوگ اس طرح ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، اگر مرد تو عورتیں بھی اسی طرح تھیں، عورتیں کوئی اس سے کم نہ تھیں۔ اور اگر جہاد کا میدان دیکھو تو ان عورتوں نے جہاد کے میدان ایسے سجائے، رب ذوالجلال کی قسم آج ہم اس پہ فخر کریں جتنا بھی کم ہے۔ ایک ایک کا نام لوں تو کیسے، یہ آپ کی پھپھی